السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست سات راجہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ویسے تو ہر وہ شخص امیر ہے جسے 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ان کھانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کھانوں کو صرف پیسے والے لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ ان کھانوں کو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 5، آیم سیمانی چکن۔ دوستو پہلی بار اسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ شاید چکن کو کسی نے پینٹ کیا ہے یا پھر پکانے والے نے پکاتے وقت اسے جلا دیا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ چکن کی یہ نسل پوری طرح سے کالی ہوتی ہے۔ دوستو یہ چکن باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی کالی ہوتی ہے۔ اس کا گوشت، ہڈیاں اور یہاں تک کہ اس کے اندرونی اعضاء بھی کالے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ کالا نہیں ہوتا تو وہ ہوتا ہے صرف اور صرف اس کا خون۔ دوستو اس چکن کی یہ نسل صرف انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے۔ ایک آیم سیمانی چکن کی قیمت $2500 تک ریکارڈ کی جا چکی ہے، جو کہ پاکستانی 4 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس نسل کی مرغیوں کو پالتے ہیں ان کے مطابق یہ مرغی دوسری مرغیوں کے مقابلے میں بہت آہستہ سے بڑی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مرغی دوسری مرغیوں کے مقابلے میں زیادہ غذائیت والی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جائنٹ بلو فن ٹونا فش۔ دوستو 280 کلو گرام کی یہ مچھلی صرف جاپان کے مچھلی بازار میں ہی نیلام ہوتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مچھلی پورے سال میں صرف ایک بار ہی بکنے کے لیے آتی ہے۔ دوستو 2019 میں یہ مچھلی $3.1 ملین میں نیلام ہوئی، جو کہ پاکستانی 50 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اور اس مچھلی کو خریدنے والا شخص کیوشی کیمورا تھا، جو کہ ایک خاص جاپنیز ڈش سوشی تیار کرتا ہے۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ سوشی ہمارے ریسٹورنٹ میں عام مچھلی سے بھی تیار کی جاتی ہے، لیکن جس ڈش میں جائنٹ بلو فن ٹونا کا گوشت ہوتا ہے اس کی قیمت 40 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس مچھلی کی قیمت اس لیے اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے، بلکہ مچھلی کی یہ قسم قدرتی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے، اور اس مچھلی کو ڈھونڈنا ہی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ نمبر 3، مٹسوٹاکے مشرومز۔ دوستو مٹسوٹاکے ایک جاپنیز ورڈ ہے جس کو انگلش میں پائن مشروم کہا جاتا ہے۔ یہ مشروم اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے مشہور کورین، جاپنیز اور چائنیز ڈشز میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو اس مشروم کی کاشت کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے ڈھونڈا جائے، اور یہی وہ کام ہے جو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ دراصل مٹسوٹاکے مشرومز صرف ایسے جنگلوں میں ہی ہوتے ہیں جو کہ خاص مقدار تک گھنے ہوں۔ یہ مشروم جنگلی جھاڑیوں کے نیچے چھپے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مشروم کئی جانور بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی مقدار بہت کم رہ جاتی ہے اور قیمت آسمان تک چلی جاتی ہے۔ دوستو مٹسوٹاکے مشروم کی قیمت $1000 فی کیجی ہوتی ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 1,80,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور یہ پورے سال میں صرف 1000 کیجی ہی پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ڈونکی چیز۔ دوستو پنیر تو آپ نے کھایا ہی ہوگا۔ کوئی پنیر بکری کے دودھ سے بنا ہوتا ہے تو کوئی بھینس کے دودھ سے، لیکن کبھی آپ نے گدھے کے دودھ سے بنائے گئے پنیر کے بارے میں سنا ہے؟ دوستو گدھے سے جڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہم کھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جن ممالک میں ڈونکی چیز ملتا ہے وہ کوئی سستا نہیں ہوتا؟ اس نایاب چیز کا نام ہے بالکن ڈونکی ملک چیز، جو کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف سلوبوڈن میں ہی بنایا جاتا ہے، اور یہ $1000 فی کیجی یا پھر 1,80,000 روپے فی کیجی میں فروخت ہوتا ہے۔ اس چیز کو زیادہ تر شوگر کے مریض یا پھر امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، لیبنوڈ پوٹیٹوز۔ دوستو یہ آلو کی وہ قسم ہے جو صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ یہ آلو پوری دنیا میں صرف فرانس کے ایک جزیرے نارموٹیر میں اگتے ہیں۔ اس آلو کا منفرد ذائقہ اس کی مانگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ویسے تو اس جزیرے پر 5000 ایکڑ زمین موجود ہے جہاں پر یہ آلو کاشت کیا جا سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ آلو صرف 500 ایکڑ زمین پر ہی کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بیج بونے سے لے کر کٹائی تک تمام کام ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، اور کسی قسم کی مشینری کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ آلو بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے اور ذرا سے جھٹکے سے ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ آلو آج بھی $850 فی کیجی کے حساب سے بکتا ہے، جو کہ پاکستانی روپوں میں 1,30,000 روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ اسے صرف شوقین اور پیسے والے لوگ ہی کھا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔